کیا انہوں نے پارٹیز کے اندر کبھی انٹرنل الیکشن کروانے کی کوشش کی؟ 30 سال ہم نے صرف عمران خان، کیا انہوں نے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت کا نظام بنانے کی کوشش کی؟ کوئی آرگینک لیڈر اوپر نہیں آنے دیا. ہم اپنا کو مفروضہ قائم کر لیں وہ معتبر ہوگا. وہ کہہ کہ نہیں جی میری مرضی سے میری بیوی نے طلاق دے دی اور اس اصحاب کی جنگ میں عمران خان فاتح ہوگا. ان کی بھی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے تو ساری زندگی جیل میں رہنا شاید وہ افورڈ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیاستدانوں کی مدد کے بغیر کوئی مداخلت کے زیور میں سے آدھا حصہ میرا ہوگا اور آدھا آپ کا ہوگا. اس ملک میں سیاستدان پھانسی پہ لٹک گئے, سیاستدان جیلوں میں چلے جاتے ہیں, اس ملک میں سیاستدان مار دیے جاتے ہیں. ابھی مدعا یہ ہے اقرار صاحب, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, ایگریڈ, آگے بڑھتا ہوں سر, لیکن ہم مفروضات پہ تو گفتگو نہیں کریں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ سراسر ایک ایسے مفروضے پہ مبنی ہے جس میں خاور مانیکا صاحب کا بیان موجود ہے. ان کے باقاعدہ انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے وہ موجود ہیں. اگر خاور مانیکا کی اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں جس وقت یہ شادی ہوئی ان کے اپنی بیوی کے حق میں, اور کسی قسم کی نیگیٹو ریمارکس نہیں آئے, ہمارے لیے تو معتبر وہی ہوں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. یا ہم اپنا کو مفروضہ قائم کر لیں وہ معتبر ہوگا. نہیں سر, دیکھیے اسی آدمی نے پھر بعد میں بہت ساری باتیں بھی کہیں. پھر اگر وہ اتنا ہی کریڈیبل ہے تو انہوں نے جو بعد میں الزامات لگائے اور باقی چیزیں کہیں آپ تسلیم کیجیے. حیرت انگیز ہے کہ آپ ان کے پہلے والے بیان کو کریڈیبل میں تو دونوں کو کریڈیبل نہیں سمجھتا. میں تو ایک سینیریو کی بات کر رہا ہوں, اور وہ سینیریو میں پاکستان کے ہر آدمی کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی آپ کے گھر کسی آدمی کا آنا جانا ہو, آپ اپنی مرضی سے, یعنی یہ تو کمال ہے نا کہ وہ کہہ کہ نہیں جی میری مرضی سے میری بیوی نے طلاق دے دی. ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں ایک جنرک سینیریو رکھ رہا ہوں پورے پاکستان کے مردوں کے سامنے کہ کیا وہ ایک ایسے آدمی کو قابل اعتبار سمجھیں گے وہ جو ان کے گھر میں آتا جاتا ہو اور الٹیمیٹلی ان کی بیوی سے اس کی شادی ہو جائے طلاق کے بعد؟ میں تو نہیں سمجھوں گا. آپ نے ایک ٹویٹ لکھا, جی اس ٹویٹ میں آپ نے لکھا کہ یہ اصحاب کی جنگ ہے اور اس اصحاب کی جنگ میں عمران خان فاتح ہوگا. جی ایسا ہی ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں؟ ہاں, عمران خان نروس کے مضبوط آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ان کی ابھی جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی ہے, اس میں اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان فاتح ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ جی ہاں, اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک تو یہ, اس میں کوئی شک نہیں, ان کے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. میں بھی سیاسی مخالفت رکھتا ہوں ان سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اعصاب کی مضبوطی پر کم سوال اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن دوسرا ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. دو طرح سے, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ لڑائی کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ شاید دوسری طرف سے کوئی لچک مجھے لگتا ہے کہ دکھائی نہیں جاتی, جو طاقتور حلقے ہیں, سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا. دوسرا یہ کہ انہوں نے خود اپنے ارد گرد سوشل میڈیا کا ایک ایسا حصار بنا لیا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل یا کوئی ایک ایسی چیز کوئی بھی کریں گے تو یہی جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ ان کی بھی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ان کے پاس اس کے علاوہ کہ وہ یا تو کوئی انقلاب لے آئے, وہ اور ان کی پارٹی مل کر کے تختہ الٹ جائے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اور حکمرانوں کا, بصورت دیگر شاید کوئی معاملات طے کر کے یا کسی ڈیل کے نتیجے میں یا کسی بات چیت کے ذریعے. اتنا پریشر ہے ان پر سوشل میڈیا کا کہ شاید وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ساری زندگی جیل میں رہنا شاید وہ افورڈ کریں گے, اپنی اس شخصیت کے بت کو ڈیمیج ہوتا وہ نہیں دیکھ سکیں گے. وہ کسی ایسی طرف نہیں آئیں گے. عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں نا ٹویٹر پہ, تو ایک یہ تاثر آپ یہ بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتے رہے ہیں. ماضی میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک موقف اپنایا. میں آپ کو ایک بیان بھی آپ کو سناؤں گا ابھی کچھ دیر میں. یہ کیسی یہ معجزہ ہے کہ جس شخص کو پورا پاکستان اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جس شخص کو اپنا آپ سمجھ لیں کہ مخالف اول سمجھتی ہے, میں دشمن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ریز کر رہا ہوں کہ اول مخالف سمجھتی ہے, آپ کی بندوقوں کا رخ بھی اسی کی جانب ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اسی جانب ہے. پھر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا رہے ہیں, یا آپ کا موقف رہا ہے. اتفاق ہو سکتا ہے نا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیسی یہ معجزہ کیسے کر لیتے ہیں. میں یہ گزارش کر دیتا ہوں آپ سے. دیکھیں اس میں میرا نقطہ نظر بہت ہی واضح ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کہیں گے پھر آپ کو سب سے زیادہ بات اس پر کرنی چاہیے, آپ آج کل عمران خان پر بات کریں, لیکن اس مسئلے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور میرے بات کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہمیں پہلے اس کی وجہ جاننا ہوگی. کیا پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے, چاہے وہ مارشل لا کی شکل میں یا سیاسی مداخلت کی شکل میں, سیاستدانوں کی مدد کے بغیر کوئی مداخلت کی ہو؟ ہر بار انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک شخص اپنا کندھا پیش کرتا رہا نا. میری گزارش میں اگر اپنا واضح کر دوں, اس میں ایک سوال سے واضح کر دیتا ہوں, پھر آپ اگلا سوال کیجیے گا. میں آپ سے اگین دیکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی نقب زنی ہو اور اس نقب زنی میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جنہوں نے بھی یہ ڈکیتی یا چوری یا نقب زنی کی ہے اس میں آپ کا چھوٹا بھائی دراصل ملوث تھا,
اس نے ان کو راستہ دکھایا, وہ ان کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ لے لو, اور باقی چونکہ میرے آج کل حالات خراب ہیں تو میری بھابھی, بیوی, بہن کے زیور میں سے آدھا حصہ میرا ہوگا اور آدھا آپ کا ہوگا. آپ کے بعد آپ کے علم میں یہ بات آئے تو آپ پہلے کس کا گریبان پکڑیں گے؟ ابھی میں آتا ہوں. میں ایک سوال میرے نزدیک مجھے لگتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک ایسا بچہ جس کو سیاست کہہ لیں آپ, پاکستان کی پالیٹکس کہہ لیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں, وہ ایسے گھر میں پروان چڑھیں کہ اس گھر میں جب وہ بڑے وہ پرورش اپنی پا رہی تھیں تو وہ جو نقب زن تھا نا, وہی اس گھر کا ارباب, وہ یعنی کہ ساری وہ جو لگام تھی نا اسی کے ہاتھ میں تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ادھر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اسی نقب زن سے مشاورت کر کے آپ اقرار صاحب, ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک وسعت اللہ خان صاحب نے کالم لکھا اور اس کالم میں لکھا کہ ایک بچہ جو ہے نا اپنے سکے تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے سکے تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا یہاں گرے ہیں؟ اس نے کہا یہاں نہیں گرے, 7 والی گلی میں گرے ہیں. تو اس نے کہا وہاں کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اس نے کہا وہاں اندھیرا بہت ہے. تو کوئی اقرار صاحب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ اندھیرے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس میں بھی سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اس ملک میں سیاستدان پھانسی پہ لٹک گئے, اس ملک میں سیاستدان جیلوں میں چلے جاتے ہیں, اس ملک میں سیاستدان مار دیے جاتے ہیں, اس سیاستدانوں پہ حملے ہو جاتے ہیں, ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. آپ پھر بھی آپ کی تان ٹوٹ رہی ہے کہ سیاستدان اس سارے معاملے میں ملوث ہیں. سیاستدانوں نے اس ملک میں جتنی قربانیاں دے دی ہیں اس کے بعد بھی آپ انہی سے قربانیاں چاہتے ہیں. یہ جو قربانیاں اور ہم مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں نا سیاستدانوں کو, میں اس پر بڑی معافی چاہتا ہوں آپ سے. جتنے ان لوگوں کی لڑائی ہوئی وہ قوم کی, نظام کی لڑائی تو نہیں تھی, وہ لڑائی تو ان کی ذاتی لڑائی تھی. ہر وہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا نشانہ بنا جو ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا رہا. سب آپ مثال لے لیجیے بھٹو صاحب کی. گود کے علاوہ نہیں ایسا نہیں ہے نا سر. آپ دیکھیے نا بھٹو صاحب کی آپ نے مثال دی. بھٹو صاحب جب پروان چڑھے ایوب خان کی ماشاءاللہ کی, بالکل. جب نواز شریف صاحب پروان چڑھے ضیاء الحق کی آمریت تھی. جب عمران خان صاحب پروان چڑھے تو اس کی مشرف صاحب کی آمریت تھی. میں مانتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا ماحول ہی فراہم نہیں کیا جس پہ انڈیپینڈنٹ اس کی گروتھ ہو جاتی سیاستدانوں کی. اب دیکھیے اب اس کا حل کیا ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں اگین کہ مظلوم ہم بنا کر پیش کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ ایفرٹ ہی نہیں کی, آپ نے ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ مشرف کے زمانے کی مثال لے لیں. عمران خان صاحب نے لائن میں لگ کے ووٹ دیا, اس کو سارا کچھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف کے دور میں بہرحال ایک فضا ایسی پیدا ہو رہی تھی کہ اگر یہ سیاسی قوتیں مل کر کوشش کرتیں تو شاید آہستہ آہستہ ڈومین میں دھکیلا جا سکتا تھا واپس. امپائر کی انگلی کر کر کے عمران خان صاحب واپس لے کر آئے اسٹیبلشمنٹ کو اس سارے معاملے کے اندر, اور اگین اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا. اور پھر جس طرح سے جنرل باجوہ آڈیو ٹیپس جو آ رہی تھیں اس پہ بھی ذرا غور کر دیں. مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آڈیو ٹیپس ہیں ایسی جنرل ظہیر الاسلام کی, جس کے بعد مشاہد اللہ خان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا. میں ریکال نہیں کر پا رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک کو, میں صرف عمران خان صاحب, میں صرف آپ کا نقطہ میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ماحول ہی ایسا ہے لہٰذا مجبوری ہے سیاستدانوں کی. میں اس میں بنیادی وقت اس پہ آ جاتا ہوں. اسی کی میں آج کل مہم چلا رہا ہوں. سر بدقسمتی سے ہم نے ادارے کے مقابلے میں ادارے کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم 78 سالوں کی تاریخ میں صرف شخصیات کے گرد گھومتے رہے, اور چونکہ صرف شخصیات ہوتی تھیں اس لیے الٹیمیٹلی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان سے یا خاندانوں سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوتا تھا. دنیا میں مجھے بتائیے اس طرح کی سیاسی جماعتیں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہمارے ہاں کیا یہ ڈکٹیٹرز خود نہیں ہیں؟ 30-40 سالوں سے جو جماعتوں کے اوپر مسلط, میرا صرف نقطہ مجھے اسٹیبلش کر لینے دیجیے گا. 40 سال سے زرداری صاحب اپنی اور بھٹو صاحب اپنی پارٹی پہ, شریف خاندان اپنی پارٹی پہ, عمران خان صاحب اپنی پارٹی پہ مسلط ہے نا. اس کے علاوہ ڈکٹیٹرشپ کی اور کیا مثال ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے پارٹیز کے اندر کبھی انٹرنل الیکشنز کروانے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت کا نظام بنانے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے پارٹیز کے اندر جمہوریت بنانے کی کوشش؟ میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے, اور وہ یہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں ان میں آپ کو شخصیات نظر نہیں آئیں گی. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, برطانیہ کی لیبر پارٹی, برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی, امریکہ کی ریپبلکن ڈیموکریٹس پارٹیز, مجھے جرمنی کی CDU پارٹیز, ان کے سربراہوں کے نام تو بتائیے. سر میں آتا ہوں, اس کا میرے پاس جواب ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا. اس کی جڑ آپ کو ادارے کے مقابلے میں ادارہ کھڑا کرنا ہوگا. سیاسی ادارہ بنائیے, لڑائی سے یہ مسئلہ سر حل نہیں ہوگا, نہ ہو رہا ہے. اس کی جڑ ہے, بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں جڑ ہے. بتائیے. ایک تو یہ ہم نے جو ادھر وہ بنا لیا نا کہ موروثی سیاست کسی دنیا میں نہیں چل سکتی. کیا امریکہ میں جارج بش کا جو دوبارہ بنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کینیڈی خاندان کی مثال بنا, کینیڈی خاندان, پھر آپ کو برطانیہ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. آئے نا ایک نسل سے زیادہ نہیں نا سر. مگر ان کے ساتھ آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو شخصی خاندانی جماعتیں, یہ خاندانی جماعتیں اس لیے بن گئی کہ نواز شریف صاحب پر ابتلا کا وقت آیا تو
پوری کی پوری پارٹی مسلم لیگ کاف کی گود میں بٹھا دی گئی، بٹھائی گئی سر. ایسے ہی کیا ایسے پھر آپ اگر پیپلز کلثوم نواز نہ ہوتی تو شاید آپ کہتے ہیں نہیں بچتی. پارٹی کے اوپر ابتلا کا وقت آیا تو سارے انکل اکٹھے ہو کے سر وہ ہو گئی نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ بھائی کس پہ اعتبار کریں. نہیں سر، آپ نے چونکہ اپنی شخصی آمریت کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا تھا، اس لیے آپ نے اپنی پارٹی میں کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا. تو جب آپ نے پارٹی میں سسٹم نہیں بنایا تو آپ جب جیل گئے تو آپ کے بعد یا تو بھائی آئے گا یا بیوی آئے گی یا بھائی، جس طرح خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی شخصیت کا بت تراشنے میں 30-40 سال لگائے. کوئی ادارہ اگر بنایا ہوا ہوتا ڈیموکریٹک طریقے سے، ٹاؤن سے، یونین کاؤنسل سے، تحصیل سے، ڈسٹرکٹ سے الیکٹ ہوتے ہوئے لیڈرز اوپر آتے، طلبہ یونینز پر پابندیاں نہ ہوتی، وہاں سے لوگ الیکٹ ہوتے ہوئے اوپر آتے، تو آج پی ٹی آئی کی یہ حالت نہ ہوتی جس طرح کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے اوپر سے اور نیچے کی طرف جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ سرکمسٹانسز پرابلم ہیں جو سر کریٹ نہیں کیا نا، جائے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، اگر عمران خان صاحب نے 26 سال کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو ایک ادارہ بنایا ہوا ہوتا تو عمران خان کے جیل میں جانے سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہ پڑتا. سر اس لیے کہ 30 سال ہم نے صرف عمران خان کی کسی ایک آدمی کو ہم نے الیکشن کے ذریعے ٹاؤن سے، یونین کاؤنسل سے کوئی آرگینک لیڈر اوپر نہیں آنے دیا، کوئی فطری لیڈر اوپر نہیں آنے دیا. ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈیل بھی آسانی سے کر لیا، اس کو گود میں بھی آسانی سے بٹھا لیا، جیل بھی.